پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ایوان صاحب ایسے محسوس ہے جیسے لانگ مارچ کے خاتمے کا انتظار کر رہے تھے یا کال آف کرنے کا انتظار کر رہے تھے. دو مریم صاحبہ کے کیسز اور ساتھ آج جو ایک نیا کیس کھول دیا آپ نے کہ میاں نواز شریف نے 1985 میں جتنے 2000 پلاٹس انہوں نے الاٹ کیے تھے ان سب سے ریکوری کریں گے. تو آپ ایسے لگ رہا ہے جیسے انتظار کر رہے تھے اس کا. نہیں، میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ ایک بندہ پکڑا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی جو انٹیروگیشن ہوتی ہے آگے سے اور نام آتے ہیں. میرے خیال شکیل الرحمان صاحب نے بھی نام دیے ہوں گے ان کے، کیونکہ وہ اسی کیس کے اندر گئے تھے. تو میرا خیال ہے انہوں نے بھی کھولے ہوں گے مجھے کس نے پلاٹ دیے ہیں اور کس طرح مجھے وہ پلاٹ ملے تھے، کس فیور کے تحت مجھے وہ پلاٹ ملے تھے. اور جو کڑی سے کڑی ملتی ہے تو اگلے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. مطلب وہ آپ کو شاید وہ اچھی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف تو کوئی کیس نہیں اس وقت. اچھی بات. میرا خیال ہے کافی سارے کیسز چل رہے ہیں. نہیں، میرا خیال ہے اور ان کے کیس کے اندر تو پلی بارگن لی ہے، شاید آپ لوگوں نے نام نہیں لیا. ملک ریاض کے داماد نے اس کے اندر 10 ارب روپے کی پلی بارگن کی ہے پر میڈیا میں نام نہیں آیا. میں دیکھیں تاریخ کی سب سے بڑی پلی بارگن ہے سر. جی ہے نا، بالکل ہے. گورنمنٹ ایکسپٹ کر لی. گورنمنٹ نہیں کی، نیب ایکسپٹ کرتی ہے اس کو تھوڑا سا اور اس کے لے کے جاتے ہیں. اعتراض کرتی تھی گورنمنٹ ہمیشہ اس بات. یہی تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ہم نے تو بہت اس کو اسٹرانگلی اس کو ہیڈ کیا ہے کہ 500 لوگوں نے پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں بیوروکریسی میں سے اور باقی سیاستدانوں میں سے 500 لوگوں نے پلی بارگن کی اور دوبارہ آ کے انہی جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں. ہم نے تو اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کیا. ہم کر رہے ہیں پر پھر وہ ہو جاتا ہے کہ ہم وہ اینک سے دیکھنا نہیں چاہ رہے کہ پرفارمنس از ایوری ویئر. پہلے بھی آپ نے پرفارمنس کی بات کی، میں اس میں پرفارمنس پہ بھی بات کر سکتا ہوں کہ ہمارے اس ملک کی کیا فائنینشیل حالات ہے، آج ہم کس جگہ کھڑے ہیں، کتنے اسٹیبل ہیں، آج ڈالر کس طرح نیچے آ رہا ہے، ریمیٹنسز انکریز ہو رہی ہیں، ایکسپورٹس انکریز ہو رہی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑا کس کی وجہ سے تھا ڈالر سے؟ بڑا اس لیے تھا کہ آپ اگر 5 سال جاوید بھائی 105 پہ اوور ویلیوڈ رکھیں گے اور جب پوری دنیا کے لوگ کہہ رہے ہوں گے، سارے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز آپ کو کہہ رہے ہوں گے کہ آپ نے ریل ایفیکٹیو ایکسچینج ریٹ کے اوپر لے کے آنا ہے. اسی لیے تو پاکستان میں آپ دیکھیں، آپ 23 ارب ڈالر کے کمرشل لونز لے کے، میں بات کمپلیٹ کر لوں گا، 23 ارب ڈالر کے کمرشل لونز لے کے اوپن ڈائریکٹ آپریشنز کرتے ہیں اور سٹیبل رکھتے ہیں ڈالر کو. تو آپ پھر مفتاح اسماعیل نے کیوں آگے 128 پہ کیا تھا؟ کیوں کیا تھا مفتاح اسماعیل نے؟ میں بھی یہ جو علی بات کر رہے ہیں اس پہ میں آپ کی اجازت سے پلاٹس کی بات کرنی میں پہلے اس پہ کروں گا. میں آپ کی اجازت سے اس کے بعد اس پہ بھی تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیں گے. دیکھیے مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ شاید مس کنسیوڈ تھی. میں نے شہزاد اکبر کی پریس ٹاک سنی ہے. شہزاد اکبر کا یہ خیال ہے کہ جو 1985 میں جو الاٹمنٹس ہوئی تھی ہمیں جوہر ٹاؤن میں، وہ وداؤٹ دا کنسیڈریشن ہوئی تھی، تو یہ غلط ہے. وہاں پر جن لوگوں کو اس وقت ان کے پاس اختیار تھا چیف منسٹر کے پاس، اس وقت دیکھیں اس کی لیگل پوزیشن کا تو میں obviously I have not gone through it کہ کیا تھی اس وقت وہ پالیسی انووک کیا تھی اس ٹائم پہ، مجھے نہیں پتا. لیکن جو اس کی طریقہ کار تھی اس کے متعلق میں نے جب شہزاد اکبر کی پریس ٹاک سنی تو مجھے اسی وقت اس بات پہ بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ ان کے علم میں نہیں ہے کہ جب میاں منظور خان وٹو چیف منسٹر بنے تھے تو پہلی دفعہ یہ پروب، ایک جوڈیشل پروب ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہائی کورٹ کے اندر ہو چکی ہے. اس کے بعد پھر 3 کنزیکٹیو انکوائریز ہیں جو کہ مختلف ادوار میں کمنگ اپ ٹو جنرل مشرف ٹائم بار ہو چکی ہیں. اور سب کے اندر ایک ہی بات جو بار سامنے آئی کہ جو لوگ الاٹیز تھے انہوں نے اس کی ویلیو کی جو گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کردہ تھی وہ ادا کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، ایک بات. اب سوال یہ ہے کہ آپ کی اپنی فیملی بھی اس میں بینیفیشری تھی. مجھے اس لیے اس کا انفرادی طور پہ پتہ ہے جی کہ اس کی ایک انکوائری ہم نے نیب کی خود بھگتی ہوئی آلریڈی پہلے سے، اور اس کی جو پیمنٹ تھی، جو سرکاری اس کے نرخ تھے وہ ہم نے جمع کروائے ہوئے تھے. سو دیٹ از آلریڈی کلوزڈ اینڈ پاس ٹرانزیکشن. اچھا، اب اس کے بعد آ جائیں کہ جو آج وہ بات کر رہے ہیں، اٹ از آلموسٹ یہ میرا خیال ہے کہ شہزاد اکبر اپنے لیے ایک نیا رول ڈھونڈ رہے ہیں. اور وہ جس طرح کی انہوں نے پیچھے ایک اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چلائی تھی جس پہ پرائم منسٹر کو انہوں نے کیا بریف کیا، مجھے لگتا یہ ہے کہ وزیر اعظم کو خیال کرنا چاہیے کہ شہزاد اکبر ان کو اتنا مس لیڈ کیوں کر رہے ہیں. ایک تو وداؤٹ پروسیڈ آف کرائم ڈفرینٹ بزنس مین کے کیسز اٹھا کے، یہ شہزاد اکبر تو ایسے ہیں جیسے پاکستان کی اکانومی کے خلاف. دیکھیں سر 2000 پلاٹ سر اربوں روپے کے پلاٹس. اچھا، وہ جو لاہور کی 2 بڑی اسکیمز کہیں نہ کہیں سے تو سر ریکوری ہونی ہے نا. اچھا دیکھیں، ان چیف منسٹر کا جو وہاں پہ ہے معاملہ، جب ایل ڈی اے بنی تھی تو اس کے چیئرمین پہلے چیف منسٹر ہی تھے.
بعد میں رولز چینج ہوئے اور بعد میں پھر اس میں ڈسٹرکٹ ناظم کی یہ اب دیکھیں قمر الزمان صاحب جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کے ذاتی ملازم، میں چوہدری صاحب آپ کو ان کو آپ جب ڈی لگا دیں میں نے آپ کو دو بات اور 2000 پلاٹس کو تقسیم کر دیں گے، نہیں وہ گورنمنٹ آفیشل تھے، یہ بالکل غلط بات ہے، اور اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اگر وہ میاں صاحب کے ساتھ سروس کرتے رہے تو دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر. پہلے وہ گورنمنٹ سروس میں تھے اور بڑے آنریبل آدمی ہیں ادروائز. لیکن وہ ایل ڈی اے میں تھے سر. نہیں دیکھیں سرکاری ملازم کا کسی جگہ سے آپ اٹھا کے ایک سیکنڈ دیکھیں نا تو ایل ڈی اے کے جو ایک سیکنڈ ٹھہر دینا عوان صاحب پوچھیں عوان صاحب پلیز مجھے اجازت دیں. میں سنجیدہ بات یہ ہے سر کہ مس کنسیوڈ ہے ان کی یہ کیمپین بھی ان کی باقی کیمپینز کی طرح. ٹھیک ہوگا جیسے انہوں نے پہلے 14 پلاٹس ایم پی ایس کو ملے. نہیں بالکل ایبسلیوٹلی نان سینس. آج جو شہزاد اکبر صاحب نے کلیم کیا ہے دیکھیں یہ دس از ہر گورنمنٹ کے ایم پی اے کو 14 پلاٹ ملے گا. یہ چوہدری صاحب اتنا ہی بڑا جھوٹ ہے جتنا بڑا یہ کہ شہزاد اکبر سیاسی ہے اور اسی طرح کی زیادتی ہے اس ملک کے ساتھ شہزاد اکبر کے ہاتھ سے تفتیشیں کروانا. جیسے ایک سیکنڈ ٹھہرے نا، شہزاد اکبر کا رول ڈیفائنڈ ہے سپریم کورٹ میں، اور وہ رول جب اٹارنی جنرل فروغ نسیم اور شہزاد اکبر تینوں وہاں پر موجود تھے اور اپنا بیان نہیں کر سکے. نہیں وہ ٹھیک ہے سر، لیکن مسئلہ یہ تو اس ایشو پہ ہے نا سر. میں ویسے اگر آپ اجازت دیں تو چانڈی صاحب کو لے لوں پھر آپ کی طرف واپس آتا ہوں. چانڈی صاحب یہ جو پرانے کیس کھول گئے ہیں سر 1985 کے، تو ان کا جواب کس نے دینا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کو دینا چاہیے جواب یا نہیں؟ پہلے بات تو میں ان کا بھی آپ کے سوال کا جواب دوں گا، لیکن ایک منٹ کے لیے مجھے اجازت دیں. تو پہلی بات ادھوری آپ نے چھوڑ دی جو سندھ اسمبلی میں ارباب صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی. نواز صاحب کو پتہ نہیں ہے، کوئی ایم پی اے وہاں نہیں تھا جس ایم پی اے نے یہ جوتا پھینکا یا ان کو مارا. وہ ایم پی اے نہیں تھا، وہ عام کارکن تھا، ہمارا دوست تھا. کوئی خاتون تھی سر، ان کا نام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق تھا ان کا اس وقت. سن لے ذرا، اب چودھری صاحب ذرا تسی بھی سن تو لو سانو، آپ سنتے نہیں ہو ہمیں. دوسری بات، ارباب صاحب نے بی بی صاحبہ کی شہادت کے بعد جو زبان استعمال کی تھی، جو توہین آمیز لہجہ استعمال کیا، الفاظ استعمال کیے، یہ ان کا نتیجہ تھا. پیپلز پارٹی نے کبھی ایسی باتوں کی حمایت نہیں کی. بات ختم. اب دوسری بات، اللہ صاحب نوجوان ہیں، ابھی اچھے ہیں، ابھی آئے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں. ابھی جو انہوں نے باتیں گنوائی وہ سب سچ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو بات کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا میں گورنر ہاؤس گروا دوں گا، دیکھو گر گئے. کسی صوبے میں گورنر ہاؤس نہیں ہے. انہوں نے کہا پی ایم ہاؤس میں تعلیمی ادارہ بنے گا، آپ کو پتا ہے وہاں لوگوں نے تعلیم کمپلیٹ کی ہے، ان کو ڈگریاں مل رہی ہیں. انہوں نے کہا پروٹوکول نہیں لیں گے. آپ دیکھیں سارے وفاقی وزراء اکیلے دوڑتے پھر رہے راستوں پر. انہوں نے کہا مہنگائی ہوگی تو وزیر اعظم کرپٹ ہوگا. آپ نے دیکھا مہنگائی ہے نہیں، بڑی سستی ہے. انہوں نے کہا چینی چور پکڑے جائیں گے. آپ نے دیکھا کمیشن بنی، سب چینی چور. یار آپ کس کو بتا رہے ہو؟ بچکانہ باتیں کر رہے ہو. پاکستان کے لوگ آپ کو دیکھ نہیں گئے. انہوں نے کہا بھینسیں بیچوں گا معیشت بڑھ جائے گی. دیکھو جی بھینسیں بک گئی، معیشت ہو گئی. انہوں نے کہا مرغیاں تقسیم کر رہا ہوں، دنیا میں خوشحالی آئی ہے انڈوں اور بچوں پالنے سے. یار کیا بچکانہ باتیں کرتے ہو؟ ایک بھی بات نہیں علی نواز صاحب جو آپ کے وزیر اعظم نے پوری کی ہو. ہر بات جھوٹ ثابت ہوئی ہے، ہر بات غلط دعویٰ ثابت ہوا ہے. ان باتوں کو نہ چھیڑے. اب آئے آگے کی بات، ہم کرنے کو تیار ہیں. ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی. کسی بھی معاہدے میں یہ نہیں تھا کہ لانگ مارچ نفسی ہے استعفاؤں کے ساتھ. اگر یہ فیصلہ ہوتا پیپلز پارٹی مر سکتی تھی، وعدے سے نہیں ہٹتی. آپ جب چاہیں ان کو تبدیل کر دیں گے اور ایک لہجے کے ساتھ کہ جناب اگر نہیں کریں گے تو نہیں نہ مانے. پہلے بھی ایسا ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے، کئی معاہدوں میں ہمارے ساتھ ہوا، لیکن ہم کھڑے رہے. آپ کو پتا ہے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہوئی، اس کے چند دنوں کے بعد میاں صاحب نے ایک اور اتحاد میں شمول اختیار کی جس میں پیپلز پارٹی کو نہیں بلایا گیا. آپ دیکھیے ہم کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتے. ہم اب بھی اپنی جگہ پہ، تب تو زندہ ہیں، تب تو یہ سیاسی پارٹی ہے اور آنا جانا رہے گا. اس کی کوئی بڑی بات نہیں. کون لکھوا کے ہمیشہ لایا ہے؟ ٹھیک، اس ملک میں حکومتیں آتی رہی. ٹھیک ہو گیا، چلے آپ چلے. ٹھیک ہے چوہدری صاحب، میں نے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد دوبارہ عوان صاحب آپ کی طرف آؤں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں.